ایسا بادشاہ جس نے سب کچھ کھو دیا اور پھر ایک ایسی سلطنت بنائی جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے مغل سلطنت کی، لیکن یہ صرف تاریخ نہیں، یہ اقتدار، دھوکے اور خون کی کہانی ہے۔ اور اس کہانی کا پہلا کردار ہے ظہیر الدین بابر، ایک ایسا شخص جو بادشاہ بننے سے پہلے در بدر تھا۔ بابر کے پاس نہ بڑی فوج تھی، نہ مضبوط سلطنت، صرف ایک خواب تھا۔ وہ بار بار ہارا، سمرقند کھویا، اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن ایک چیز نہیں بدلی، اس کی ضد۔ اور پھر اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے تاریخ بدل دی، ہندوستان پر حملہ۔ بابر نہ صرف ایک بہادر جنگجو تھا، بلکہ ایک حساس شاعر اور مصنف بھی تھا۔ اس کی خود نوشت بابر نامہ اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے۔ بابر نے ہندوستان میں نظم و ضبط قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی حکومت زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔ 1530 میں بابر کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں تخت نشین ہوا۔ ہمایوں ایک نرم دل حکمران تھا، لیکن وہ سیاسی اور فوجی معاملات میں کمزور ثابت ہوا۔ اس نے اپنی سلطنت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی، مگر شیر شاہ سوری نے اسے شکست دے کر ہندوستان سے نکال دیا۔ ہمایوں کو کئی سال جلاوطنی میں گزارنے پڑے اور اس نے ایران میں پناہ لی۔ آخرکار اس نے دوبارہ فوج جمع کی اور دلی واپس حاصل کر لی، لیکن جلد ہی ایک حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمایوں کے بعد اس کا بیٹا اکبر تخت نشین ہوا، جو مغل سلطنت کا سب سے عظیم حکمران ثابت ہوا۔ اکبر نے نہ صرف سلطنت کو وسعت دی، بلکہ ایک مضبوط انتظامی نظام بھی قائم کیا۔ اس نے مذہبی رواداری کو فروغ دیا اور دین الہی جیسا نظریہ پیش کیا۔ اکبر کے دور میں فنون، ثقافت اور معیشت نے بے مثال ترقی کی۔ اکبر کے بعد جہانگیر نے حکومت سنبھالی۔ وہ انصاف پسند حکمران تھا اور اس کے دربار میں ایک زنجیر عدل نصب تھی تاکہ عوام براہ راست انصاف حاصل کر سکیں۔ جہانگیر کے دور میں مصوری اور فنون لطیفہ کو بہت فروغ ملا، تاہم اس کے دور میں درباری سازشیں بھی بڑھ گئیں، خاص طور پر نور جہاں کا اثر و رسوخ نمایاں تھا۔ جہانگیر کے بعد شاہ جہاں تخت نشین ہوا، جس کا دور مغل فن تعمیر کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ اس نے تاج محل جیسی عظیم عمارت تعمیر کروائی، جو آج بھی محبت کی علامت ہے۔ شاہ جہاں کے دور میں سلطنت عروج پر تھی، لیکن اس کے بیٹوں کے درمیان اقتدار کی جنگ نے سلطنت کو کمزور کر دیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بھائیوں کو شکست دے کر اقتدار حاصل کیا۔ وہ ایک سخت گیر اور مذہبی حکمران تھا۔ اس نے سلطنت کو مزید وسعت دی، لیکن اس کی پالیسیوں نے کئی علاقوں میں بغاوتیں پیدا کر دیں۔ اس کے طویل دور حکومت نے سلطنت کو تھکا دیا اور اندرونی کمزوریاں بڑھنے لگیں۔ اورنگزیب کے بعد مغل سلطنت تیزی سے زوال کا شکار ہو گئی۔ کمزور حکمران، درباری سازشیں اور بیرونی حملے سلطنت کو کھوکھلا کرتے گئے۔ نادر شاہ کا حملہ اور احمد شاہ ابدالی کی یلغار نے مغل طاقت کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس دوران برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی بھی آہستہ آہستہ اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی تھی۔ آخرکار 1857 کی جنگ آزادی کے بعد آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے معزول کر دیا اور مغل سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اگرچہ سلطنت ختم ہو گئی، لیکن اس کی ثقافت، فن تعمیر، زبان اور روایات آج بھی بر صغیر میں زندہ ہیں۔ مغل دور نے تاریخ میں ایک ایسا نقش چھوڑا جو کبھی مٹ نہیں سکتا۔